बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स अगले 24 घंटों में होने जा रही हैं कि एक जानिब कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी और अहम तरीन समाअत है जो डायरेक्टली लिंक कर रही है आइनी तरमीमी बिल से, और साथ ही कल जो एक बहुत बड़ी तैनाती का ऐलान हुआ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब, अब वो नए DGI उनको अपॉइंट कर दिया गया था और 30 सितंबर को वो अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे, यानी कि सोमवार के रोज कल का दिन तो वो ओहदे का चार्ज जो है वो संभालेंगे। अब नए DGI जो हैं वो कल आ रहे हैं, उनके हवाले से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि अब वो क्या होगा, और बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल है, तसादुम की सूरत हाल है। नए DGI के आने के बाद कौन कौन से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कौन कौन से फ्रंट पर जो है वो चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि जनाब मौलाना फजल रहमान वो छा चुके हैं, मुलाकातें जारी थी, शहबाज शरीफ अपना अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके आइनी तरमीमी बिल उसका ड्राफ्ट जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाएगा। अब मौलाना फजल रहमान आज छा चुके हैं और उन्होंने खुली जंग का ऐलान कर दिया है। उनकी जानिब से एक बड़ा वाज़ेह किस्म का मौक़िफ़ और बहुत बड़ा जो है वो उन्होंने खुली जंग का किस तरह से ऐलान किया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब तसादुम की राह जो है वो हमवार होगी। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने आज के इस ब्लॉग में रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक बड़ी अहम खबर है इस्लामाबाद से कि आज एहतजाजी मुजाहरा था। जमात इस्लामी के जो साबिक सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद साहब, उनकी अहलिया को जनाब उनको अहलिया समेत जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और जमात इस्लामी के रहनुमा साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को अहलिया समेत इस्लामाबाद पुलिस ने प्रेस क्लब के बाहर से गिरफ्तार किया, जहां पुलिस की जानिब से सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 10 मुजाहिरीन को प्रेस क्लब के बाहर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में सेनेटर मुश्ताक, उनकी अहलिया और उनके अलावा उनके बेटे भी शामिल हैं। दीगर खवातीन को भी जो है गिरफ्तार किया गया। और साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की क़यादत में मुजाहिरीन डी चौक में एहतजाज करना चाह रहे थे, तहाँ पुलिस ने रेड जोन को पहले ही सील कर दिया और पुलिस ने कहा कि जमात इस्लामी के रहनुमा और उनके साथियों को दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार किया गया है। और इस मौके पर सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने पुलिस वैन से मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इसराइल नवाज हुकूमत ने हमें और हमारी खवातीन को गिरफ्तार किया, खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद और लाठी चार्ज किया। हम सिर्फ हसन नसरुल्लाह फ़लस्तीन और लिबनान के लिए इसराइल के खिलाफ निकले हैं, और ये इतनी इसराइल नवाज हुकूमत है कि उनसे इसराइल मुर्दाबाद और फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारे बर्दाश्त नहीं हो रहे, और हम इनकी मजम्मत करते हैं। एक जानिब तो हुकूमत ये नैरेटिव बना रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा की प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने बड़े नारे लगा दिए इसराइल के खिलाफ, फ़लस्तीन के हक़ में, और फ़लस्तीन की एक बड़ी आवाज़ शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ ये नारे जो हैं वो हुकूमत की जानिब से लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के अंदर इसराइल के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं करने देते, कोई यहाँ पर इसराइल मुर्दाबाद का नारा लगा दे, आप उसको गिरफ्तार करते हैं, बेदर्दी से घसीटते हैं। यानी कि आप कौन सी इस्लामिक स्टेट में रह रहे हैं? आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से इस्लामी का जो वर्ड है उसको निकाल दें और जमहूरिया पाकिस्तान कर दें, तो शायद हमें फिर ये दुख नहीं होगा कि हम एक इस्लामिक स्टेट में रह रहे हैं। अब करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ कि अगर कोई भी एहतजाज करना चाह रहा हो, इसराइल के खिलाफ क्यों ना हो, फ़लस्तीन के हक में क्यों ना हो, आप बेदर्दी से यहाँ पर अपनी फस्तायत का मुजाहरा करते हैं। यानी कि अजीब पागल किस्म की एक मखलूक जो है पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है कि वो एक भी आवाज़ अपने खिलाफ सुनना नहीं चाहती। अब जनाब जो खबर है कराची से, दूसरी खबर अब आपके सामने रख देता हूँ कि आज कराची जो है वो जाग उठा है। कल पिंडी से आपने सूरत हाल देखी कि पिंडी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जिस तरह से मुज़ाहमत का जो है वो उन्होंने किया और फिर बर्बरियत का सामना उनको करना पड़ा, लेकिन उनकी खवातीन डटी रहीं, लोग बाहर निकले, लोगों ने नारेबाजी की, पुलिस ने बर्बरियत, गिरफ्तारियाँ, सारा कुछ मैंने आपको वहाँ से रिपोर्ट किया। पिंडी जो है वो कल कप्तान जो है वो पिंडी में अपना फाइनल राउंड जीत गया था। अली अमीन गंडापुर पूरा काफिला लेकर KPK से आए, बुरहान इंटरचेंज तक वो आते हैं, उनके साथ भी एक बहुत बड़ा काफिला था। तो KPK से भी बड़ा मैसेज जो है वो कल हुकूमत को और उनके जो सहूलतकार हैं उनको पहुंचा दिया गया। और फिर आपने इस्लामाबाद समझाने का मुकाम देखा, वहां पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जितना बड़ा पावर शो किया विदाउट लीडर, यानी कि लीडरलेस जो है वो लोग इमरान खान की मोहब्बत में बाहर निकल रहे हैं। इमरान खान इस वक्त लोगों की जिद बन चुका है, लोगों की रेड लाइन बना हुआ है। तो कैदी नंबर 804 जेल से बैठकर लोग उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे, लोग उसकी तस्वीर नहीं देख पा रहे, लेकिन वो जेल से बैठकर अपने वकला के जरिए पैगाम पहुंचाता है, लोग उसके लिए बाहर आ रहे हैं। ये मोहब्बत होती है कि लोग जो है वो किस तरह से इमरान खान के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं।
پھر لاہور میں آپ نے دیکھا کہ کہنا کے مقام پر لاہوریوں نے دل جیت لیے، لیکن آج کراچی سے جو بڑی خبر ہے کہ شہر کراچی آج جاگا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑی ریلی وہاں پر نکالی ہے، لوگ وہاں سے باہر نکلے ہیں، اور یہ ایک کراچی سے یعنی کہ سندھ جو ہے وہ بھی اب کھڑا ہونا شروع ہو چکا ہے۔ ملتان میں اب پاکستان تحریک انصاف کا اگلا پڑاؤ ہوگا، فیصلہ آباد میں ہوگا، تو اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ملک گیر احتجاج اور جلسے کرنے کا انہوں نے جناب اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب مکمل طور پر مزاحمت کرے گی، این او سی ملتی ہے نہ ملے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اب ہم مکمل طور پر مزاحمت کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے تمام تر روابط جو ہیں وہ جناب اس پر کاٹا لگا دیا، اب کوئی رابطہ جو ہے وہ کسی بھی قسم کا اسٹیبلشمنٹ سے نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی عمران خان صاحب نے ڈیرہ جیل میں بیٹھ کر صحافیوں سے جناب گفتگو کی تھی۔ اب جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے کہ آئینی ترمیم بل کل سپریم کورٹ بڑی اہم ترین سماعت 63A کے اوپر فلور کراسنگ کے حوالے سے وہ رپورٹ بھی میں نے آپ کو کی، تو کل کا دن بڑا اہم ہے۔ چیف جسٹس صاحب جو ہیں اس پر کس طرح سے اب ریمارکس دیتے ہیں، تو کل کا دن جو ہے اسے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ آئینی ترمیم بل جو ہے وہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ لیکن اس سب کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک بڑے امپورٹنٹ ہیں، وہ ریلیونٹ ہیں، وہ پاپولیرٹی کو انجوائے کر رہے ہیں، ان کے پاس ملاقاتیں کرنے کے لیے پی ٹی اے کا وفد آتا ہے، حکومتی وفد آتا ہے، بلاول بھٹو جاتے ہیں، بار بار ان کو منایا جا رہا ہے۔ لیکن اس سب کے اندر اگر 63A جو ہے وہ اس کو قلعدم قرار دے دیا گیا سپریم کورٹ سے، تو مولانا فضل الرحمان یہاں سے ارریلیونٹ ہو جائیں گے۔ اب مولانا صاحب بالکل نہیں چاہیں گے کہ سپریم کورٹ اس طرح کا فیصلہ دے، تو ان کے حوالے سے آج مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ چھا گئے ہیں، اور انہوں نے آج جناب کھلی جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، یہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پارٹی انتخابات میں ایک تو اگلے 5 سال کے لیے بلا مقابلہ جمعیت علماء اسلام فے کے امیر منتخب ہو چکے ہیں۔ جو الیکشن کمیشن نے ان کی پارٹی کے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں اس پر سوالیہ نشان کھڑا کیا، اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے ان کو اگلے 5 سال کے لیے بلا مقابلہ جو ہے اپنا امیر منتخب کر ہے، اور مولانا غفور حیدری بھی 5 سال کے لیے بلا مقابلہ سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے ہیں۔ عبدالغفور حیدری اور مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں کسی اور امیدوار کے مد مقابل نہ ہونے کی وجہ سے وہ بلا مقابلہ ہی منتخب ہوئے ہیں، اور اس سب کے اندر جناب یہ بڑی اہم ترین صورتحال ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک عام ترین ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ پارلیمنٹ آئینی ترامیم کی اہل نہیں ہے، نئی انتخابات کروائیں اور حقیقی نمائندے ترامیم کریں۔ یہ ان کی جانب سے بڑا واضح میسج پہنچا دیا گیا ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آئینی ترمیم کرنے کی جناب اہل ہی نہیں ہے، نئی انتخابات کروائیں اور یہ جو ہے وہ آپ آئینی ترمیم کروا لیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا کل بھی یہ میسج تھا، کل جس طرح سے عوام نکلی مزاحمت کی، تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب مولانا فضل الرحمان کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ اگر وہ حکومت کے ساتھ جاتے ہیں، اب تو وہ پاپولیرٹی انجوائے کر رہے ہیں، عوام ان کو شاید پسند بھی کر رہی ہے، باقی تمام دکھ ان کے لوگ بھول گئے ہیں، لیکن وہ اب عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی مزاحمت کر رہے ہیں۔ تو کل پاکستان کی عوام نے یہ میسج ان کو پہنچا دیا کہ جو اس وقت حقیقی آزادی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، قوم صرف اس کو پیار کرے گی۔ تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اب وہ آئینی ترامیم میں شاید وہ اب اس کو ووٹ کاسٹ نہ کریں۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام فے کو ہلکا مت لیا کرو، آئینی ترامیم کے حوالے سے ہم نے اپنا موقع واضح کر دیا، حکمران سیاسی مقاصد کے لیے آئینی ترامیم کی طرف جا رہے ہیں، پارلیمان کے پاس اتنی بڑی ترامیم کا حق نہیں ہے، ہم اس پارلیمنٹ کو عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں سمجھتے، جعلی پارلیمنٹ سے آئینی ترامیم کرنا زیادتی ہے، آئینی ترامیم کے ذریعے مارشل لا لگا رہے تھے، ہم نے سپورٹ نہیں کیا، یہ جتنی بھی دھاندلی کر لے مینڈیٹ چرا لے ہم میدان نہیں چھوڑیں گے، حکومت مسودہ تیار کر کے ایک دوسرے سے شیئر کرے، پیپلز پارٹی جے یو فے پی ٹی آئی اپنے اپنے مسودے بنا رہی ہے، آئینی عدالت کے حق میں ہے، یہ حکمران جماعتوں کے درمیان میثاق جمہوریت میں طے ہوا تھا، ہمیں شخصیات کے درمیان نہیں پھنسنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کے پی کے میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، قبائلی علاقے کے عوام انضمام کے بعد زیادہ پریشان ہیں، میں نے جنرل باجوہ اور نوید مختار سے کہا تھا کہ یہ انضمام کے لیے مناسب وقت نہیں ہے، لیکن فاٹا انضمام امریکہ کے دباؤ پر کیا گیا، باجوہ نے کہا تھا کہ امریکہ کا دباؤ ہے، اب قبائلی علاقوں میں جنگ لگی ہوئی ہے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، فیصلے لینے سے قبل ہمیں سوچنا چاہیے کہ موجودہ حکومت کی ترجیحات کچھ اور ہیں اور ہم کے پی کے میں گورنر راج کے حق میں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہ دینا اور جلسے کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا غیر جمہوری عمل ہے، اور ہمیں جلسہ کرنا ہر سیاسی جماعت کا آئینی حق ہوتا ہے۔ ہم نے ماضی میں زیادہ جلسے کیے، ہمارا لاہور میں منار پاکستان میں تاریخی اجتماع ہوا، اسی طرح پشاور میں بھی بڑے بڑے مظاہرے کیے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے کی گفتگو بچکانا ہے، صوبوں کے اندر انقلاب لانے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے بیان میں رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری توہین ہے، ہمارا ایسی مخلوق سے واسطہ پڑا ہے، ہم صوبوں کو آپس میں لڑوانے والی بات کی حمایت نہیں کر سکتے۔ اس پر بھی جناب انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ دے دیا ہے، لیکن انہوں نے یہ بڑا واضح کر دیا، یعنی کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، وہ پی ٹی کو بھی انگیج کر رہے ہیں، وہ حکومت کو بھی انگیج کر رہے ہیں، اور ہر طرح سے وہ جناب یہاں پر اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے پاس پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس آن دا ٹیبل بہت بڑی ڈیلز موجود ہیں، لیکن جناب وہ اب دیکھتے ہیں کہ کون سی ڈیل اٹھائیں گے۔ اس سے پہلے عامر متین صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ آنکھیں کھولتے رہنا، جاگتے رہنا، مولانا فضل الرحمان کے اوپر اعتبار نہ کرنا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ آئینی ترامیم کے لیے مان سکتے ہیں کیونکہ ڈیل طے ہو چکی ہے۔
لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس خبر کی تردید کی ہے۔ اب آ جائیں گے کل نئے DGI آ رہے ہیں، اب کیا ہوگا، خوفناک ترین صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ جنرل ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے کل، ان کا آخری دن آج، بلکہ آخری دن کل نئے DGI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب اپنے عہدے کا جناب چارج سنبھال لیں گے۔ اب ایک طرف تو پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ایک جانب عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ، فوج کے خلاف بیانیہ، جو سٹنگ ہمارے آرمی چیف ان کے خلاف وہ جس طرح سے باتیں کر رہے ہیں، تو یہ بڑی امپورٹنٹ ٹائمنگ پر جنرل عاصم ملک صاحب جو ہیں ان کو DGI کے عہدے پر اپوائنٹ کیا گیا ہے، اور پھر نئی آئینی ترمیمی جو بل وفاق اور جناب قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں پیش کیا جانا ہے، اس کے حوالے سے یہ اپوائنٹمنٹ بہت اہم ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک دم سے یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کر دی گئی۔ اور پھر علی امین گھنڈاپور صاحب جو ہیں انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں، ان کا ویڈیو کلپ جو ہے وہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ ہم اب انقلاب برپا کریں گے، تو اس کے لیے بھی بڑی اہم ہے کہ اب علی امین گھنڈاپور اور PTI جو ہے جس طرح سے ان کا بیانیہ چل رہا ہے، تو اب یہ ایک نئی جنگ کا اعلان ہو سکتا ہے۔ خوفناک ترین صورتحال ہے کہ نئے آنے والے DGI جو ہیں وہ اب کیا کریں گے، اور ان کے لیے بہت بڑے چیلنجز بھی ہیں۔ اور 30 سپٹمبر کو سپریم کورٹ میں جو 63A کی سماعت ہے، اس کے حوالے سے تعیناتی بہت اہم ہے کہ اب نئے کھیل کا آغاز ہوا ہے۔ لیٹس سی یہ کھیل کس جانب جاتا ہے، یہ اونٹ کس طرف بیٹھتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس لئے اپنے لازمی ہے لکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔